فاتحہ. میرے حبیب کہہ دیے جس موت کو اتار رہے ہو تم سے ملاقات کر رہے ہو سلو کی مندی سے کوئی وابطہ اور آپ کی جوڑ نہیں ہے. قرآن میں صاف اعلان ہے کہ موت مجھ سے ملاقات کر نہیں سکتے. میں فرق کرتا ہوں عام طور پر کہ جب موت سے فرار ممکن نہیں ہے تو بھاگنے کے بارے میں نہ سوچ کر کے ملاقات کی تدبیر سوچی ہے. میں خالق موت و حیات کہہ رہا ہے نہیں بھاگ سکتے. اگر مجھے ایسا کہتا تو ہم ڈال دیتے کہ کنٹرول سے حسین کی بات کہیں سے تو بھاگ سکتا ہوں کیا پتا کتنا بھاگتا ہوں. میں خود خالق موت و حیات کہہ رہا ہے نہیں بھاگ سکتے بچنا ممکن ہے. بجائے بھاگنے کیا ملاقات کی تدبیر سوچو. اب ملاقات کی تدبیروں میں بات بہت ہے بس صرف سمیٹ کی بات کرنا چاہوں گا فقط بغیر سوال بات ہو جائے. دیکھیں ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آ رہی ہوتی ہے ملاقات کے لیے آتی ہے تو اسے ہمارے یہاں اصطلاح شرعی میں کہتے ہیں حالت احتضار ہوتی ہے, نزع کی کیفیت ہوتی ہے جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے. اب یہ احتضار کے معنی بھی بہرحال موجود ہے, بہت سی توجیحات ہیں اس کی احتضار کیوں کہا جاتا ہے. اعزاء اقربا حاضر ہیں, فرشتے حاضر ہیں, انبیاء اولیاء حاضر ہیں, یہ سب چیزیں سب حاضر ہوتے ہیں اور شیطان بھی حاضر ہوتا ہے. یہ سب کے سب حاضر ہوتے ہیں اس وقت سب لگے رہتے ہیں بالکل سے. اب کنڈیشن یہ ہوتی ہے بچہ جو جانے والا ہے آخری لمحات ہیں ملک الموت روح لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ اسے دین میں باقی رکھنا چاہتے ہیں, شیطان اسے دین سے ہٹانا چاہتا ہے. پوری طاقت لگاتا ہے شیطان اس لمحے کسی طرح سے یہ ایمان سے نکل آئے بس. اور اسے کہتے ہیں کہ وقت عدول ہوتا ہے. اور اس کے لیے روایتیں کہتی ہیں کہ اس آخری لمحے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے دعائیں اور اعمال ہیں. اس میں دعائیں عدیدہ ایک تعلیم ہے, دعائیں عدیدہ پڑھتے رہا کرو لیکن عدول سے بچ جاؤ.
حالت ایمان میں مرو، ایمان سے خارج ہو کے نہ مرو. وقت آخر ایمان سے نکلنا بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اچھے اس میں بہک جاتے ہیں کبھی کبھی. بعض علماء نے کہا صاحب دیکھیں اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ روح نکلنے والی ہے اور شیطان مکمل کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو ایمان سے بہکا دے، ہٹا دے، نکال دے، ایمان سے باہر نکال دے. نمائندہ رحمانی کوشش ہے کہ آپ آخر لمحے میں ایمان پہ باقی رہنے کے لیے کلمہ پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، متوجہ رہیں اپنے ایمان کی طرف، دعائیں پڑھتے رہیں تاکہ آپ ایمان پر جائیں. شیطان چاہتا ہے صاحب کلمہ نہ جاری ہونے پائے زبان پہ آپ کی، اقرار نہ کرنے پاؤ. کیسے روکے گا؟ کا بہت آسان طریقہ اس کے پاس ہوتا ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ آپ کی دنیا میں جو سب سے محبوب شے ہوتی ہے، جس سے آپ نے بہت زیادہ محبت کر رکھی ہے، آپ جس کے لیے آپ مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، اسی شے کو سامنے لے کے آتا ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھا سے توڑ لو، اگر کلمہ پڑھا سے مار دوں گا. اسی لیے دنیا سے محبت کرنے کو منع کیا گیا ہے. دنیا کے کسی شے سے اتنی محبت نہ کر دو کہ وقت آخر اس کی محبت میں کلمہ چھوڑ دو. آپ پڑھیں محمد. ایمان اتنا محکم ہو کہ اس پر ہر شے قربان ہو جائے. اور یہی تعلیم سیرت ابو طالب ہمیں دیتی ہے. اگر میں عرض کر سکوں کہ ایمان اتنا محکم ہو کہ اس کے مقابلے میں خاندان چھوڑنا ہے چھوڑ دیا جائے، بھائی کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیا جائے، قبیلہ چھوڑنا ہے چھوڑ دیا جائے، دولت چھوڑنی ہے چھوڑ دیا جائے، کچھ بھی ہو سب چھوڑ دیں گے، نبی کو نہیں چھوڑیں گے. جب اتنا محکم ایمان ہوتا ہے تو شیطان بھی ہار مان ہی جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد خالص ایمان کا تقاضا ہے ایسی محبت ہو کہ اس کے مقابلے کوئی شے محبوب نہ ہو. اور یہ بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں مستند ہیں، یہ روایات کے آئینے میں کہہ رہا ہوں اور اس کو منظر کہہ رہا ہوں. وقت بہت کم ہے، ہزار میں پڑھا جاتا ہے کیا کہ وقت آیا ہو بات پہنچ جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب اس لمحے کو کوشش ہو ہے کو نکال دیا جائے. دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے اللہ کے کہتے ہیں نزاع کے وقت جو شدت ہوتی ہے روح نکلنے کی، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ بہرحال ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بعض آپ سنتے رہتے ہیں صاحب کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کسی ریشمی کپڑے کو خاردار درخت میں ڈال کے کھینچ لیا جائے اور وہ تار ہو جاتا ہے، وہ حالت ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ بعض افراد مجھ جیسے، میں اپنی بات کروں گا مجھے گا مجھ جیسے بات کروں کیا ڈرا رہے ہیں مجھے صاحب، ہم ڈرنے والوں میں سے، ہم تو کچانے والوں میں سے ہیں. ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، میں واضح کر دوں ہوتا سب کے ساتھ ہے، بس تھوڑا سا محسوس کیجیے گا اس چیز کو. اور کیسے بات دیکھیے، ایک فطری بات یہ ہے اگر آپ کے جسم پر زخم دیا جائے گا تو درد تو ہوگا، یہ بات سب جانتے ہیں. مگر جب کوئی ڈاکٹر آپ کے معالجے کے لیے کسی بڑے زخم کا ارادہ کرتا ہے نا، زخم تو لینا ہے مگر احساس درد نہ ہو اس کے لیے انجیکشن دے دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اس انجیکشن میں یہ تاثیر ہوگی کہ آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا. درد کا ہونا الگ ہے، محسوس ہونا الگ ہے. وہ قوت احساس چھینتا ہے آپ سے. درد تو ہوگا، جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوگا درد محسوس ہوگا آپ کو. یہ بات اہل سائنس اور میڈیکل سائنس کے افراد کو سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب ہے کوئی ذریعہ ہے جس سے قوت احساس چھینی جا سکتی ہے. یہ میڈیکل والی بات تھی. اور جب بات عقیدت کی آئی تو قرآن نے منظر پیش کیا کہ جب ہاتھ میں چھری چلے گی درد تو ہوگا، ہاتھ پہ چھری درد تو ہوگا، انگلی کٹے گی درد ہوگا. مگر اگر اسی لمحے آپ کا ذہن کہیں اور مہو ہو جائے، آپ کے افکار، آپ کا ذہن کہیں اور مصروف ہو جائے، اب وہاں مصروف ہونے کی بنیاد پر جب تک ذہن وہاں مہو ہے درد کا احساس نہیں ہوگا. اگر یہ بات سمجھ میں نہ
کائنات کا امیر مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے، قدم سے تیر نکال لیا گیا، احساس کیوں ہوگا؟ ہمارے نماز پہ پڑھتے تھے، وہ وہاں مہو بجایا کرتے تھے، خبر ہی نہیں ہے۔ آپ کو پوچھا تو سنا تو جناب یوسف گزر رہے تھے، انگلی پہ چھری چل رہی تھی، انگلی کٹی تو خون بہا، احساس درد نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وقت نزا درد تو ہوگا، بس کمال یہ ہے کہ ذہنوں کو کسی ایسے جمال کے دیدار میں مصروف کر لیا جائے کہ اس وقت کا درد محسوس نہ ہو۔ جب محسوس نہ ہو تو تعبیر ہوتی ہے کہ مومن کی روح یوں نکلتی ہے، روح خون سے خون نکل جاتی ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس تکلیف سے بچنے کے، احساس تکلیف سے بچنے کے لیے فخر رسول کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب وہ نکلتی ہے وہ سامنے ہوتے متوجہ ہے۔ ایک بات کہہ دوں، مگر آنکھوں میں اتنی تاب ہو، جب میرا مولا میری نگاہ کے سامنے ہو تو آنکھیں کھول کے اسے دیکھ تو سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کردار کی بنیاد پہ شرمندگی میں نگاہیں بند ہو جائے۔ علاج سامنے تھا، مشکل نگاہوں کے سامنے تھا، مگر کیا کریں، کچھ ایسے پردے عائد ہو گئے، اس جمال کو نہ دیکھ پائے تو بہرحال احساس تو ہوگا۔ اس وقت پڑھے محمد علیہ۔ اور اگر میں کہوں آپ خدمت میں کہ اس مرحلے سے، اس مشکل سے، اس نزا کی تکلیف سے بچنے کے لیے جو معصومین نے ہمیں فارمولے بتائے، جو طریقے بتائے، جو اصول بتائے ہیں، جس کی بنیاد پر وقت نزا کی تکلیفیں ختم ہو سکتی ہیں، ان کو دو تین باتیں ضرور۔ ایک روایت جو میں نے پڑھی، اگر آپ اس نزا کے وقت کی، احتضار کے وقت کی زحمتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے صلہ رحم کریں۔ صلہ رحم معالجہ ہے حالت احتضار کی پریشانیوں سے بچانے کا۔ روایت موجود ہے، واضح دے دوں گا آپ کو۔ صلہ رحم ایک مرحلہ ہے، یعنی کیا؟ اعزا، قربا، رشتہ داروں، رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑ کر رکھنا۔ وہ لوگ جو اپنے آپس رشتے توڑ دیا کرتے ہیں، انہیں جزا کی درد محسوس ہوگی، جزا کی تکلیف محسوس ہوگی، اس تکلیف سے بچنا ہے تو صلہ رحم پہلا علاج ہے۔ اور اس کے حالانکہ بہت سے فائدے مکمل موضوع ہے، تفصیل لے لینا چاہتا میں۔ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے رزق بڑھتا ہے، صلہ رحم کی وجہ سے نزا کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب بات صلہ رحم کی آتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، فقط آپس کے رشتے ہی نہیں جوڑ کے رکھنے ہیں، انہیں کے ساتھ ساتھ ایک رشتہ عبد و معبود کا بھی ہے، ایک رشتہ میرا میرے رسول سے بھی تو ہے، اور غریب آ جاؤں، ایک رشتہ میرا میرے امام سے بھی تو ہے۔ ہم پورے خاندان سے جڑے ہیں، امامی میں نہیں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ بھی تو پتہ رحم کہلاتا ہے خدا، یہ بھی رشتہ توڑنے والی بات ہے نا، جس کے صدقے میں سارے رشتے باقی ہیں، جب آپ نے اصلی ہی توڑ دی بچا پھر کیا رہ جاتا ہے؟ سوال پڑھ رہے محمد علیہ۔ تو ایک علاج ہے صلہ رحم۔ دوسرا معالجہ اس کا یہ ہے کہ روایت کہتی ہے اگر کسی ضرورت مند مومن کو لباس پہنا دو تو اس لباس پہنانے کی وجہ سے پروردگار کہتا ہے اگر تم نے کسی بندے مومن کو لباس پہنایا ہے تو خدا پر لازم ہے تمہیں لباس جنت پہنایا ہے۔ اب ایک بات جان کہتے ہیں آپ ہوتا کیا اگر ہم کبھی کسی کو لباس بانٹے، کبھی ایسا موقع آ جائے کسی ضرورت مند کو ٹھنڈک کا زمانہ ویسے بھی آ گیا ہے، کپڑا دینا ہو تو کس کوالٹی سے دیتے ہیں؟ کون سا برانڈ رہتا ہے؟ کس برانڈ سے دیتے ہیں غریب کو دینے کے لیے؟ اچھا اپنے لیے کیا ہوتا ہے؟ برانڈ ہوتا ہے نا۔ میں آپ سے بات کروں،
جب کسی دوسرے کو پہنانے کے لیے خریدنے جائیے تو یہ مت سوچئے کسی کو دینے کے لیے خریدنا ہے، یہ سوچئے اپنا جنت کا لباس خریدنا ہے۔ اب جنت میں جس برانڈ کا لباس پہننا ہو اسی برانڈ کا لے کے اسے غیر کو دے دیجیے، اللہ اس کے بدلے پہ کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، دیکھیں تم صاف سیدھی سی بات ہے، جب بھی کسی کی امداد کر رہے ہو تو یہ مت سمجھے غیر کو دے رہا ہوں، سوچے اپنے لیے کر رہا ہوں۔ جب اپنے لیے سوچئے گا تو کوالٹی چینج ہو جائے گی، برانڈ بدل جائے گا۔ اور کم از کم جو مولا علی کے چاہنے والے ہوں انہیں تو خیال کرنا ہی چاہیے، جب میرا آقا کسی بازار میں لباس لینے جاتا ہے ساتھ میں غلام بھی ہو تو اچھا برانڈ غلام کے لیے ہے، اپنے لیے وہ والا برانڈ نہیں لیا ہے۔ لیکن علی کے فضائل فقط پڑھ گزر جانا الگ بات ہے، سیرت میں عمل کرنا بڑا بڑھانا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہم ذرا پہنچ کے سوچے تو صحیح، ہم سب کی حالت وہی ہے، جب دینا ہو تو معمولی والا سامان دے دو، اپنے لیے اچھا لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے دوسرے کو دیا۔ اگر ذہن بدل جائے کہ ہم نے دیا نہیں، ہم نے اپنے لیے لیا تو چینج ہو جائے گا، کوالٹی بدل جائے گی۔ بس فکر کی بات ہے، میں کیسے کہوں آپ خدمت میں، بس سوچ کی بات ہے۔ اور بات آئی تو کہتا چلوں، اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دیتے وقت جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو میں ایک بات کہوں آسان لفظوں میں، جب ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان کو بھی دے رہا ہوں کل یہاں سے بدلہ ملے گا واپس، تب دینے میں دقت نہیں ہوگی نا۔ اور ایک دم سیدھے والی مثال ہے، شادیاں چل رہی ہیں، نوید پھٹافٹ نکال دیا بنا کہے، پتا ہے نا یہ بھی دیکھے ہمارے آئے گے تو جہاں عوض ملنے کا یقین ہوتا ہے وہاں دینے میں بخل نہیں ہوتا۔ بخل بندہ وہی کرتا ہے جہاں دینے کے بعد ملنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اب یہ ہماری بدنصیبی ہے، اپنے جیسے بندوں کو دے کر کے ملنے کا یقین کر لیتے ہیں، خدا کی راہ میں لینے کے بعد ملنے کا یقین نہیں کر پایا۔ صلوات پڑھے محمد۔ بھائی جبکہ اس کی طرف سے تو باقاعدہ قرآن لکھ کے رکھا صاحب ہم دیں گے، پھر بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے ہمیں۔ اب یہ ہماری کمزوری تو کیا کرنا ہے اس کو؟ جب بات کہنا چلو دینے میں کتنا دیتا ہے، آنکھوں میں 10 گنا ہم نے سن رکھا ہے نا، 10 گنا دیتا ہے اللہ۔ اور تشریف فرما رکھتا ہے، ایک صرف اشارہ کروں، قرآن خدا کہتا ہے تم اجرا میں ایک دو گے، ایک دانہ مطلب ایک دیا روپیہ دیا تم نے، اس کی مثال اس دانے کی جیسی ہے جسے زمین میں بو دیا گیا اور آج کل یہ بویا گیا کہ تم شاید اچھا مثال وہی سے ایک دانہ آپ نے بو دیا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے۔ قرآن ہے، ایک دانے میں 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، کتنا ہوگا؟ کتنا ہو گیا؟ ہے کوئی دینے والا اللہ؟ اور اس سے اچھا انویسٹمنٹ کہاں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر خرچ کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک بندے 700 مل رہا اور کیا کرے سرکار، تو مجبوری یہی ہے، نہ مجھ جیسے طالب علم کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آتی ہے، نہ رسول و امام کا فرمان سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی ہم سمجھدار ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ پھر بھی ہم ہی سمجھدار ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو بات کیا ہے کہ پہلی منزل صلہ رحم مشکل آسان کر دے، دوسری منزل کسی محتاج کو لباس پہنا دو، اس کے عوض میں خدا تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا۔ تیسری منزل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ یہ والدین کے ساتھ نیکی انسان کو حالت نظر کی مصیبتوں سے بچا دیتی ہے،
اور جو لوگ والدین کو ناراض کرتے ہیں نا، تو مجھے کہنے دیجئے اگر والدین ناراض ہو جائیں تو وہ رسول جو پتھروں سے کلمہ پڑھوا دے، اس رسول کی موجودگی میں ماں کو ناراض کرنے والا کلمہ نہیں پڑھواتا۔ ماں کو ناراض کرنے والا اس رسول کے کہنے کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھ پاتا کہ جس رسول کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ دیا تھا۔ بس بات سمیٹ دی میں نے، آگے میں اپنی منزل پر ساری باتیں چھوڑ کے باتیں آپ کے ذہنوں میں ہے۔ رحمت للعالمین نبی سید الانبیاء صاحب اعجاز، جن کے چہرے کے دیدار کو لوگ ایمان سمجھتے ہو، جن کی صحبت میں بیٹھنے پہ ناز کرتے ہو، جن کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی گئی ہو، جن کے یہاں فرشتے نوکری کرتے ہو، جن کے اشارے پہ جان ہوئے چلا کرتے ہو، عزیزوں اتنا صاحب اعجاز صاحب قدرت نبی اپنے چاہنے والے سے کہتا ہے بھائی کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ کیا آتا نہیں اس کو؟ زندگی میں کئی بار پڑھا ہے کلمہ، نبی کے سامنے پڑھا ہے کلمہ اس نے، آج کرے پڑھ لو، نہیں پڑھ پا رہا ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے، نہیں کھل رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا پر اپنا مت کرو، ہم تو یہ کر رہی ہے بس کافی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جس کی بنیاد پر بہت کچھ کیا ہوا غلط ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں سمجھیے نبی کہہ رہے تھے پڑھو نہیں پڑھ پا رہا تھا، نبی ہے رحمت عالم ہے، سمجھ گئے وجہ کیا ہے؟ ماں ناراض ہے، ہاں ماں ناراض ہے، بولو آپ ناراض ہیں اپنے بیٹے سے، ہاں ناراض آسان کو باتیں نہیں ہوتی، معاف کر دو، یہ ہے معاملہ اور یہ احترام رسول، یہ ایمان کی منزل۔ اپنا دل نہیں چاہ رہا تھا جسے معاف کرے، دل میں ایسی چوٹ پہنچی تھی کہ ماں جیسا دل رکھنے والی ذات اسے معاف نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر جیسے ہی نبی نے کہا معاف کر دو، اب یہ اطاعت رسول کی منزل، اپنی چاہتے کچھ نہیں ہے، اپنا زخم بھی کچھ نہیں ہے، اپنا درد بھی کچھ نہیں ہے، اب جب نبی نے کہہ دیا تو میں کہہ دیا بات کرو۔ یہ وہ پہلو تھا آج ہم درد کر پاتے، اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنی چاہت کچھ نہیں، نبی نے کہہ دیا معاف کر دو، معاف کر دیا رسول اللہ، ادھر ماں نے معاف کیا، زبان کھل گئی، کلمہ جاری ہو گیا۔ اب بات ہے کہ جب جو کلمات سے ہوائے اور وہ کہتے ہیں اس عالم میں آپ کو محسوس کرتے دیکھیں، اگر ایک ماں ناراض ہو جائے تو سید الانبیاء بھی یہ بیان لگے کیا سوچنے والی بات ہے، ہم ذرا بات سے لڑنے سمجھتے سب کچھ ہمارا ہی ہو گیا، تو نبی بیٹھے ہیں خود سرکار ہے، کہتے ہیں وہ معاف کرتے، نبی نے آپ معاف کر دیتے، ماں نے اس کا معاف کر دیا، ماں نے معاف کیا، ماں کو معاف کرتے ہی رسول بھی راضی، خدا بھی راضی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی، ہماری نگاہوں کے سامنے ماں وہ بہتر ہے جو ظاہر ہے تو انسانی بہتر ہے، مگر اس کی رضا کو خدا کی رضا نہیں، اس کی ناراضگی سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ شاید اس لیے کہ ماں اس بہتر کو کہتے ہیں جسے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو پالنے کے لیے معین کیا ہے۔ سارے بندے تو سیکھیں، انہیں کون پالے گا؟ کوئی ایک صنف نازک سے بہتر چنا جائے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی میرے ان بندوں کو پرورش کرنی ہے۔ اب پرورش کا مطلب کیا ہے؟ میرے ان بندوں
بندوں کے لیے تمہیں زحمت اٹھانی ہے، تمہیں تکلیفیں برداشت کرنی ہے، شکم پہ رہ کے چلنا ہے۔ قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ دو زحمتیں اس طرح سے آئی ہیں، ایک تو وہ اٹھانا اور پھر وہ اپنا شیر کھلانا، یہ زحمتیں بڑی عجیب ہیں۔ ہم اور روزہ بہت کی زحمت ہے، مطلب کیا ہے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے ماں کی صورت میں اللہ کی رحمتوں کا ایک ایسا پیکر ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے خدا کی رحمت سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس طرح کہوں میں کہ آج ایک ماں کے فراق میں بچوں نے ذکر سید الشہداء کو وہاں سے فرش اعظم چڑھا دیا ہے۔ یقیناً وہ ماں جس نے اپنی آغوش میں علماء دین پائے، مبلغین شریعت کو برباد کرتا ہے، اس نے ایسی تربیت بچوں کی ہے کہ بچے ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہیں الگ الگ شہروں میں بہترین مبلغ شریعت بنے ہوئے ہیں، دین سمجھانے والے، دین کا پیغام پہنچانے والے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کمال بغیر ماں کی دعا کے حاصل تو نہیں ہوتا، ہر طبقے میں کہیں نہ کہیں ماں کی دعا ضرور ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے کلام کہنا چاہوں گا، یقیناً جب آپ لوگ ایسے واپس جاتے رہیں گے اپنے میدان عمل میں تو ماں ہی وہ ہوتی تھی نا جو دروازے پہ خدا حافظ کہتی تھی، ماں ہی وہ ہوتی تھی نا جو بازوں پہ تعویذ باندھ کر کے رمضان میں وہاں خدا حافظ کہا کرتی تھی، وہ احوال کو ذکر کرنے والی ماں ہی وہ ہوتی تھی نا۔ اپنے ضعف کا احساس نہ کرتے ہوئے بچے آ گئے، بچوں کو قوت محسوس کرتی تھی۔ اللہ جانے خدا نے کیا رشتہ رکھا ہے اولاد اور ماں کے درمیان کہ بیٹا دنیا میں کہیں بھی ہو، ذرا سی تکلیف بیٹے پر آئے سب سے پہلے درد ماں کو ہوتا ہے، ماں تڑپتی ہے، ماں بے چین ہوتی ہے۔ یقین جانیے آج ان بھائیوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا ہے، یقیناً خراب محسوس ہوا ہے۔ جب آپ لوگ کب کر کے پہلی مرتبہ گھر میں واپس آئے ہوں گے تو کیا کہتے ہوگا؟ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ محسوس کیا ہوگا۔ دعائیں دینے والی ماں کو وہاں صحرا میں دم کر کے چلے آئے، گھر میں آئے تو پہلی مرتبہ گھر میں گھر خالی دکھائی دی ہوگی، اماں نہیں ہے، بیٹوں کی کیا ضرورت نہیں ہوگی۔ اور بچوں نے بیٹوں کا کون کہنا ہوتا ہے، دیکھ جانیے عجب رشتہ ہے، کیسے پڑھوں گا۔ بیٹے بیٹیاں سب غمزدہ ہیں نا، اب میں کیسے کروں؟ ایک ماں جسے زہرا کہتے ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اندرا گاندھی کو تھوڑا سا موقع ملا، شاید ماں آنکھوں تو عالی ہو گئی، گزرتی ہو گئی، اور بچوں نے ایمانداری اور خدمت کے حوالے سے شاید ہر مرتبہ دعا نہیں ہوئی نا، اللہ کو صحت مل جائے، ماں پھر سے کھڑی ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ شریک حیات شوہر موجود ہے، میں اس پر کہنا چاہوں گا وہ صاحب کے لیے بھی اتنے برسوں کا ساتھ چھوٹ گیا، اب وہ شریک حیات تنہا ہے، شوہر تنہا ہو گیا، مگر بچے تو لوگوں سے نا بیٹیاں موجود ہیں، سہارا دیتی۔ اور آپ علی کے دل سے پوچھو نا جب سے گزر کے آتی زمانہ بڑا پورا شور تھا، سب نے روح موڑ دیا تھا، آپ کوئی تھا شہزادی تھی جو علی کے لیے ہمدرد ہوا کرتی تھی، جب باہر سے آتے تھے بیوی زہرا حوصلہ سے گھبراہٹ ہوئے ہونا جزاکم اللہ بتا رہا ہوں۔ اور بات جہاں تک ہوئی ہے روایت آپ سنے ہوئے، جب جنازہ تیار ہو گیا شہزادے بلائے گئے، آؤ بادشاہ سب ماں کا آخری دیدار کر لو۔ مجھے نہیں پتا ہے برادران نے اپنی ماں کا دیدار آخر کیسے کیا ہوگا، اس طرح ماں کو خدا حافظ کہا ہوگا۔ روایت کہتی ہے جب مولا حسین اپنی ماں کا دیدار آخر کرنے کے لیے آئے نا، خدا کہتے ہیں ماں جب تک نہیں
کرتی ہے ماں. تاریخ کہتی ہے بیٹیاں قیدی بن کر کے جب کربلا سے کوفہ اور شام کا سفر طے کر روایت کے ٹکڑے یہ ہیں ایک موقع وہ آیا جہاں پر جناب سکینہ سفر سے ہو گئی اور جناب زینب تلاش کرنے چلی بھائی کی امانت کو سے برحق کر بیٹھے تلاش کرنے چلی. کیا دیکھا ایک معظمہ ہے ان کی آغوش ہے آرام فرما رہی ہیں. جناب زینب قریب پہنچی. اے بی بی آپ کا بہت شکریہ. جب سے بچی یتیم ہوئی ہے نا کسی نے محبت کا سلوک نہیں کیا تھا. آپ کا شکر پڑ گئے. جیسے ہی بیٹی کی باتیں سنی نا جناب زہرا نے نقاب ہٹائی. اے زینب تو نے پہچانا نہیں بیٹا عالم غربت ہے ایک بیٹی کو ماں مل گئی. جیسے ہی ماں کو دیکھا گلے میں باہیں ڈال دی. اے اللہ اب آئے ہو میرا گھر اجڑ گیا. اے اللہ اے اللہ دنیا میں جہاں جائے چاہنے والوں سب کی دعا عزت آبرو کے برکت اسرار مصور برکت محمد تمہیں کریم فرمایا. اس تذکرے کا ثواب مرحومہ کے لیے بہترین لاغرا کا مرحومہ کی مغفرت مرحومہ کو دوبارے معصومہ ہو جائے مرحومہ کی قسم قرآن کو سب ہو جائے. اے رب کریم تمام ہمارے مقدسات کے حفاظت کرنا اور ہمارے احسان کی حفاظت کرنا. اے اللہ کے روزے کی تعمیر کا اللہ فراہم کرنا. اے اللہ کو پردے رہنے والے فضل سے کرنا منتقلوں کو مسائل تمام نسل کے ضرور میں تعلیم کرنا. ہم سب کو ہم خادموں میں شمار کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدمت رسول اللہ اور تین ہوتے پر اللہ ابھی سے